رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی معاف کر دیتا ہے. اور جو بندہ تراویح کی نماز جب ادا کرتا ہے اس کی تمام گناہوں کو اللہ معاف عطا فرما دیتا ہے. اور کیا مبارک مہینہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے تمام دروازے اس ماہ رمضان میں اللہ کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے. اور خاص کرتے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں ان کو جنت میں ایک دروازہ جیسا اس کا نام ریحان اور روزداروں کے لیے ہی دروازہ بنا گیا ہے کہ جو روزے رکھے گا اس ریحان دروازے میں سے جنت میں داخل ہوگا. اور اللہ ہر گناہ کو اس ماہ رمضان میں معاف کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو معاف کر دیتا اللہ. اتنا بڑا کریم ہے مولا کہ جمعوں کی فضیلت کے اندر تو بہرحال جمعوں کی فجر میں تو جمعوں کو تو صفات کرتا ہے قائم بخشش کرتا رہتا ہے میرا مولا. بڑا رحمان ہے میرا مولا. اور کیا خوب اس مہینہ ہے مبارک ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے گا اللہ اس کو 70 سبحان اللہ بولنے کے 100 عطا فرمائے گا. اگر نفل نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ اس کو فرض میں گنتی عطا فرما دے گا. اور جو فرض نماز ادا کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا بنا کر تمہیں عطا فرما دے گا. بہرحال اس کے اندر صرف وہی لوگ ہیں جن کی بخشش مشکلات سے ہوتی ہے. جب تک وہ توبہ نہ کر لے, وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. جیسے پتجھر کے پتے جھڑتے نا, جھاڑ میں سے سوکھ جاتا ہے, اس طرح تمہارے گناہ کو تمام جھاڑ دے گا. اور یہاں تک کہ فرماتا اگر تم نے توبہ کر لی تو اس کو میں گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا. بہت بڑی بات ہو گئی کہ ہم نے گناہ کرے اللہ نے نیکی عطا فرما دی. وہ رمضان میں کون سے گناہ ہیں جو توبہ سے معافی ہوتے ہیں, اور عبادت سے صرف تمہارے گناہوں کو معافی ہوتی ہے, لیکن وہ کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں جو توبہ سے ہی معاف ہوں گے. وہ پہلا گناہ کون سا؟ جس کو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا ہو. دوسرا وہ جس نے جھوٹ بولا ہو. پھر شراب نشہ کرتا ہو, پیتا ہو. اور ایک وہ بندہ جو غیبت کینہ خوری کرتا ہو. اور وہ میری ماں بہن توبہ کر لے جو اپنے شوہر سے اونچی آواز سے زبان چلاتی ہو. یہ سب کبیرے صغیرے میں اور بھی وہ سارے گناہ ہیں, لیکن جب تک توبہ نہیں کر لے اس کے گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی. چاہے رمضان کے روزے رکھے, تراویح پڑھے یا اکھی رات قیام کرے, لیکن جب تک وہ توبہ نہ کر لے, اس حرام چیزوں کو نہ چھوڑے, اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. توبہ قبول کرے گا جب وہ گڑ گڑائے گا اللہ کے پاس, اور اس کے بہرحال دوسرے جو گناہ چھوٹے ہیں صغیرے ہیں اس کو اللہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑے گی, اور صغیرے گناہ چھوٹے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تیری عبادت کے فضل سے, اللہ کے فضل سے عبادت کے حساب سے اللہ سب معاف کر دے گا. اب ایک اور چیز بتا دوں کہ جو بندہ, کون سے بندے ہیں جو روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جو حاملہ عورت ہے, وہ اگر روزہ نہ بھی رکھے تو ٹھیک ہے, اور رکھے تو نہ رکھے تو اس کی فدیہ دے دے. اور ایک وہ جو دودھ پلاتی ہو وہ بھی فدیہ دے دے. دوسرا وہ جو بیمار ہے, شوگر کی بیماری ہے, ڈائبٹیز کی بیماری ہے, اور وغیرہ وغیرہ جو بیماری ہے, اور جو 70-60 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں, یا پھر بزرگ عمر میں پہنچے نہ پہنچے لیکن اس کی طبیعت زیادہ خراب رہتی ہو, بیماری کے اندر حالات میں, تو عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, ایسے کئی صحابہ دیگر ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ فدیہ دے سکتے ہیں. اور فدیہ کے اندر آتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے تمہیں ایک بندے کو کھانا کھلانا ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر 70 برس کے اوپر ہو چکی, 90 برس کے, 100 برس کے اوپر تھی عمر آپ کی عمر, تو آپ نے ایک روزے کے بدلے اپنے گھر میں جو گوشت اور روٹی پکتی تھی وہ بندوں کو جا کے باہر کھلاتے لے غریبوں کو. تو ہم بھی اگر روزہ بیماری سیماری سے, سفر کے حساب سے روزے نہیں رکھ سکتے اور فدیہ دینے کا ایسا آدھا وقت بیماری سیماری کے حساب سے, تو ہم وہی کھانا کسی مسکین کو کھلائے جو ہم گھر میں کھاتے ہیں. وہ کھانا نہ کھلائے کہ بھائی چلو ہمارے یہاں ہم گوشت روٹی کھاتے ہیں, فدیہ دینے کی بات آئی تو ہم کسی کو دال چاول کھلا دیے وغیرہ وغیرہ. اپنی حیثیت کا جو اپنے گھر میں کھاتے ہیں وہ فدیہ عطا فرمائے. اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے.
یہ تو میرے رب کا اور رسول کا کرم ہے تم پر مجھ پر کہ کرا. اور خاص اور ایک دھیان رکھے کہ رمضان مبارک میں آپ کو کوئی روزہ کھولنے بلائے یا سحری کرنے کے لیے بلائے یا اس کے گھر کے اندر عبادت کرنے کے لیے تم کو بلائے کہ آج ہم سب مل کے تراویح پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، تو یہ دیکھ لو پہلے کہ جو انسان تمہیں سحری کرنے گھر میں بلا رہا ہے کیا وہ بندے کی روزی حلال ہے؟ کیا آپ کو جو افطاری کے لیے روزہ کھولنے کے لیے بلا رہا ہے وہ بندے کی روزی پیسہ حلال ہے؟ دوسرا کہ کیا ہم اس گھر کے اندر عبادت کر سکیں جس گھر کے اندر 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنا ہو؟ میں مختصر چھوٹا لے کر چلوں، بس آپ سمجھے تھوڑی میری بات کو، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور اللہ کی رسول کی اطاعت کو ماننا ہی ہمارا ایمان ہے. ماہ رمضان کا روزہ مبارک صرف بھوکا رہنے سے نہیں ہوتا، یہ بھوکا رہنا ایک حصے میں ہے، پیاسا رکھنا. اس کی روزی قبولیت تمہاری پاکیزگی بولے گی، تمہارا ہاتھ پاک ہو، تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہو، کان گندا کبھی نہ سنے، آنکھ سے گندا، کان سے گندا سنے، نہ آنکھ سے گندا دیکھے، نہ زبان سے گندا بولے، نہ اس ہاتھ پاؤں کو غلط جگہ لے جائے. پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے. روزہ رکھ کر کبھی جھوٹ نہ بولے، روزہ رکھ کر کبھی کسی کی چگلی نہ کرے، روزہ رکھ کر کبھی کسی کو گالی نہ بولے، کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے، مسئلہ کھڑا تو اس سے خالی اتنا کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، انشاءاللہ اللہ اسے صبر دے گا، آپ کو صبر دے گا. ہم روزہ تو خوشی تو منا لیتے ہیں روزے کی کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، لیکن ہمارے دل میں جھانک کر دیکھے کہ روزہ تو تمہیں غلط بولنے سے دیکھنے سے روزہ تمہارا ہو تو جائے گا، لیکن جو روزے کی جو نس ہے، یعنی جو روح ہے، جو اللہ کی معرفت اترنے والی ہے، جو اللہ کا قرب تم حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ تمہیں نہیں ملے گا. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو یقیناً تم کو پرہیزگاری کرنی پڑے گی روزے کے اندر، کہ دین کا اللہ کے خاطر تم بھوکے رہے. اور جب تم اللہ کے خاطر بھوکے پیاسے رہے اور پرہیزگاری کری تو یقین اللہ ناراضی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس روزے کا جزا قیامت کے دن میں دوں گا. اور ایک جگہ تھا لکھا حدیث بخاری شریف میں کہ میں ہی ہوں. یہ روزے کا جزا اللہ خود ہی ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہوئی، روزے کا درجہ کہاں چلے گیا؟ خوش ہے کہ اللہ مل جائے، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تو کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے روزے کا استقبال کریں، رمضان مبارک کا، اور روزے پیار سے رکھے، تراویح پڑھے، اور خاص کر ہماری بہنوں کو اور ماؤں کو کہ آپ کو بھی تراویح پڑھنی ہے. جتنے سوال اور جواب قبر میں یا قیامت کے دن ہونے ہیں وہ بہن بھائی سب سے ہونے ہیں. ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے حدیث الگ ہے، نہیں، ان کو بھی تراویح پڑھنی ہوگی، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آدمیوں کو ملتا ہے. کچھ بہنیں کہتی ہے کاروں کے کاموں میں لگ جاتی ہے تو تراویح چھوڑ دیتی ہے. نہیں، تراویح چھوڑے نہیں، وہ تراویح پڑھے، کیونکہ تراویح پڑھنے والے کی اللہ صفاوت کر دے گا. جو اعتکاف میری بہن بیٹی ہے وہ بھی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے اور شرک سے بچے، حرام کام سے بچے، حرام کھانے پینے سے بچے، اور ایسا کوئی رشتہ رکھے ہی نہ کہ رشتہ داری کی شرم کے مطابق ہمارا وہ کسی کو ہمارا رشتہ رکھا ہے تو نہیں جاؤں گی تو برا لگ جائے گا، نہیں جاؤں گا تو برا لگ جائے گا. نہیں بھائی نہیں، اگر اس کی حرام کی روزی ہے تو اس کا روزہ کھولنے سخت نہ جائے، کیونکہ اس کے رشتے سے بہتر ہے میرے مصطفیٰ کا رشتہ. اس کی دوستی سے حرام والی